ظاہر ثوابی جلسہ میں بھی امید تھی اور تحریک انصاف کہہ رہی تھی کہ بہت بڑا کراؤڈ آئے گا. سلمان اکبر رازا صاحب کہہ رہے تھے کہ عوام نکلیں, اب عوام کو خود نکلنا پڑے گا. ساتھ میں مروت صاحب کہہ رہے تھے کہ اب اسلام آباد میں دھرنا دینا پڑے گا 2-3 لاکھ لوگوں کے ساتھ. مگر اس میں بھی ایسا لگا کہ صرف ایک جلسہ ہوا, اب آگے تاریخ کی بات ہو رہی ہے. ایسا کیا کر لیں گے کہ عمران خان صاحب کو رہا کرا لیں گے؟ بہت شکریہ شاہزیب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم. کافی بڑی گیدرنگ تھی سوابی میں. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اتنی بڑی تھی جتنا جب خان صاحب ہوتے تھے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی غیر موجودگی میں اور گو کی اس صورتحال میں کافی بڑی گیدرنگ تھی. حالانکہ پنجاب سائڈ پہ روک اس بار بھی تھی. جو یہ جلسہ تھا اس میں کارکن اور سب قوم اور عوام انتظار میں تھے کہ آگے کا لا عمل کیا ہوگا. تو یہ جو گنڈاپور صاحب نے بتایا ہے, اس مہینے شاید عمران خان صاحب کوئی بڑی حتمی کال ان کی طرف سے آئے. وہ کال جب آئے گی انشاءاللہ پھر سب نکلیں گے. یہ کفن وغیرہ کی بات کا مقصد صرف کمٹمنٹ کا ہے جو گنڈاپور صاحب نے کی ہے. باقی پرامن سیاسی تحریک ہے, اور پرامن سیاسی تحریک میں آپ دھرنا بھی ہوتا ہے, جلسہ بھی ہوتا ہے, جلوس بھی ہوتا ہے. اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ کیا ایسا کر لیں گے, دیکھیں پولیٹیکل مومنٹ میں آپ اپنی کوشش کرتے ہیں, آپ حتمی تو کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ کیا کر لیں گے؟ ایک بڑا ایک شو ہو, ایک گیدرنگ ہو کسی خاص جگہ پہ ہو. اب مجھے نہیں پتا خان صاحب کا پلان کیا ہے. خان صاحب کہہ رہے اب جلسہ نہیں ہوگا. خان صاحب تو کہہ رہے اب جلسہ نہیں ہوگا. اگر جلسہ نہیں ہوگا تو کیا پھر دھرنا ہوگا؟ ہوگا تو کہاں ہوگا؟ کیونکہ خیبر پختونخوا میں ہوگا تو فرق نہیں پڑے گا. اب وہاں سے نکلیں گے تو ظاہر حکومت کے کریک ڈاؤن کا سامنا ہوگا. امپیکٹ کیسے ڈالیں گے کہ حکومت اس بات پر راضی ہو کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں؟ دیکھیں خان صاحب کے ذہن میں لازماً کچھ ہوگا, اور میرے خیال میں صرف رائے دے سکتا ہوں کیونکہ میری انفارمیشن نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ صرف ڈی چوک ایک آپشن ہو سکتا ہے پورے ملک میں وہ کال دیں, مختلف شہروں میں ہو سکتی ہے, یا جو صوبائی دارالخلافے ہیں وہاں انکلوڈنگ اسلام آباد یہ ہو سکتی ہے. اب دیکھنے ہوگا کہ خان صاحب اس پہ کیا سوچ رہے ہیں. لیکن جو اگر گنڈاپور صاحب نے اس مہینے کا کہا ہے تو اس کا پھر مطلب ہے کہ ان کی کوئی کنسلٹیشن اس معاملے میں شاید خان صاحب سے ضرور ہوئی ہوگی. اسی وجہ سے انہوں نے پھر اس مہینے کا جو ہے انڈیا دیا ہے. اور علی صاحب ہوا یہ کہ کارکن آپ کا جو مایوس ہوا, جو کہ لیڈرز نے بھی کافی انہیں ایکسیپٹ کیا, وہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کی ذرا توقعات بہت بڑھائی گئی. پہلے سپٹمبر میں کہا گیا, حمازہ صاحب نے کہا میں خود لیڈ کروں گا, ہم اڈیالہ جائیں گے, رہا کرا لیں گے. پھر کہا گیا کہ وہ آئیں گے. علی امین گنڈاپور صاحب ضرور آئے اسلام آباد تک, مگر پھر کارکن مایوس ہوئے کہ کوئی دوسری لیڈرشپ موجود نہیں تھی. علی امین گنڈاپور صاحب بھی چلے گئے. پھر ثوابی کے لیے بھی بہت زیادہ کہا گیا کہ جی بہت آئیں گے, پورے پاکستان سے لوگوں کو نکلنا ہوگا. اب بھی ایسا تو نہیں ہے کہ کارکنوں کی توقعات اتنی بڑھائی جا رہی ہیں, پھر ڈیلیور اس حساب سے نہیں ہوگا تو کارکن اور مایوس ہوں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کارکنوں کا گلہ اور ان کی مایوسی یا ان کی توقع بھی جائز ہے, کیونکہ وہ اپنے لیڈر کو باہر دیکھنا چاہتے ہیں. اور اس وقت اس ملک کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی اگر کوئی ہو رہی ہے, جو میں نے جناب عمران خان صاحب کی گوش گزار یہ 4 دن پہلے کی تھی, ان کو میں نے یہی عرض کیا تھا کہ خان صاحب آپ نے تو اپنی زندگی میں جو اچیو کرنا تھا شاید آپ کی سوچ سے زیادہ اللہ نے آپ کو دیا ہے, تو ظاہر ہے آپ اپنے لیے تو کر نہیں رہے. اس وقت نقصان عمران خان کا آپ کا نہیں ہو رہا. دیٹ از واٹ آئی سیڈ ٹولڈ ہم کہ یہ نقصان اس وقت قوم کا ہو رہا ہے, کیونکہ لیڈر نہ ساری زندگی زندہ رہتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, 100 سال کی بھی زندگی ہو تو آخر کو انسان نے جانا ہوتا ہے. تو ایک ایک دن ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, کیونکہ میرے آپ کے جیسے لوگ, خیر آپ تو بہت مانے ہوئے جرنلسٹ ہیں, لیکن میں اپنی مثال دوں گا کہ میرے جیسے لوگ یا کوئی سرکاری افسر, چاہے وہ جوڈیشری میں ہو, بیوروکریسی میں ہو, ملٹری میں ہو, یا کوئی سیاستدان, ایسے لوگ آتے رہتے ہیں, قیمتی لوگ آتے. لیکن لیڈر کوئی صدیوں میں ایک یا 50 سال میں, یا پاکستان کی زندگی میں آپ بتائیں نا 70 سال میں کتنے بڑے میگا لیڈرز آئے ہیں. جناح صاحب کے بعد, قائد اعظم کے بعد یا بھٹو صاحب ہیں, یا پھر عمران خان صاحب ہیں, یا کچھ عرصے بینظیر صاحبہ. میاں صاحب کے پاس چانس تھا لیکن میاں صاحب نے اپنے آپ کو اپر پنجاب تک محدود کیا. تو یہ جو نقصان ہو رہا ہے اپنا شاہزیب صاحب, یہ ملک کا ہو رہا ہے. دیکھیے اس وقت آپ صورتحال دیکھ لیجیے, یہ جو کوئٹہ میں 2 دن پہلے واقعہ جو ہوا ہے, دل دکھی ہے اس پہ, کیونکہ ہمارے جو جوان وہاں شہید ہوئے ہیں. اسی طرح ٹرائبل بیلٹ کی صورتحال دیکھ لیں آپ, پاکستان میں امن و امان کو دیکھ لیں, لوگوں کے چہروں پہ مایوسی کو دیکھ لیں آپ, اس وقت اس ملک میں معیشت کی حالت دیکھ لیں, انویسٹمنٹ کی دیگر صورتحال دیکھ لیں آپ. اس وقت یہ دیکھ لیں اس میں ایشو یہ ہے کہ ایک جو ایشو ہے وہ یہ کہ جیسے آپ پروٹیسٹ کی کال دیں تو نظر آئے
کہ حکومت کنسرنڈ ہے. اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ حکومت دن بہ دن آئینی ترمیم بھی ہو گئی, عدلیہ کے اندر بھی اگر آپ کی کوئی ایکسپیکٹیشن تھی وہ بھی سلمان اکرم رضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہ لوور کورٹ سے امید ہے ہمیں, نہ اوپر کی عدالتوں سے اب وہ اس طریقے سے انصاف کی امید نظر آتی ہے. امید یہی کہ عوام باہر نکلیں. تو حکومت اب ایسا لگ رہا ہے کہ اپنے آپ کو بہت محفوظ محسوس کر رہی ہے, تو وہ اسی وقت مانے گی آپ کی بات جب وہ محفوظ محسوس نہ کرے, یا پھر طاقتور کوارٹرز ہلکے اپنے آپ کو انہیں لگے کہ ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ آ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ گزرتے ٹائم کے ساتھ آپ اس دباؤ کو بڑھانے میں کامیاب ہوئے, وہ تو کم ہو رہا ہے. شاہزیب صاحب, آپ حکومتی وزراء کے الٹے سیدھے بیانات اور ان کی یہ فائر والوں کے کارنامے, انٹرنیٹ کو بند کرنا, یہ قسم قسم کے نئے نئے لاز لانا, یہ 15 منٹ کے اندر جو ہے ترامیم کرنا, آرمی ایکٹ میں ترمیم کرنا, اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے لاز میں چینج کرنا, غیر آئینی طریقے سے آئینی ترامیم پاس کرنا, لوگوں کو اٹھانا, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی پریشانی, ان کی چہروں پہ جو اڑتی ہوئی ہوائیاں ہیں, اس سے کیا آپ کو لگ نہیں رہا کہ پریشر شفٹ ہو چکا ہے؟ ہم پہ تو صرف یہ پریشر ہے کہ خان صاحب باہر ہیں, خان صاحب مطمئن ہیں. یہ جو آپ بات کریں سارے کے سارے کام تو ہو رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر کیا یہ سارے کام حکومت کی طرف سے اور ریاستی اداروں کی طرف سے بہت اعتماد کے ساتھ کیا جانا اور انہیں یہ لگنا کہ یہ بیک فائر نہیں کرے گا, حالانکہ بہت سارے ممالک میں کیا ہے, بنگلہ دیش میں بھی کیا ہے, یہ اس کانفیڈنس کا مظہر نہیں ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ ہم کر لیں گے اور کوئی پکڑ نہیں ہوگی, یا پھر یہ بیک فائر نہیں کرے گا, یا تحریک انصاف کے کارکن یا پھر عوام بیک فائر نہیں کرے گا, یہ بھی اس کانفیڈنس کی علامت نہیں ہے کہ وہ یہ سب کر لیتے ہیں. آپ اپنے پروٹیسٹ کی کال دیتے ہیں, آپ پہ کریک ڈاؤن ہو جاتا ہے, آپ کے لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں, اس کے بعد بات آگے بڑھ جاتی ہے, آپ ایک اور پروٹیسٹ کی کال دیتے ہیں, پھر تو یہ بھی اس کانفیڈنس کی نشاندہی نہیں ہے. دیکھیں, بہت سے لوگوں نے شاہزیب صاحب تاریخ میں یہ کہا ہے کہ یہ کرسی بڑی مضبوط ہے. ایک کرسی مضبوط ہے جس کا ذکر آیت الکرسی میں آیا ہے, باقی ساری کرسیاں بڑی عارضی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک کہاوت ہے نا کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو, تو قوم اور خاص کر پاکستانی قوم اللہ کے کرم سے جو ہے یہ بڑی اویئر قوم ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں, میں تو ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو شاید تعلیم میں کم ہو لیکن ان کے ذہنوں میں اجالا ہے, جو حق کو پہچانتے ہیں, جو تاریخ کی رائٹ سائڈ پہ اس وقت کھڑے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں, اور یہ میں بڑی اپنی ایک سوچ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم پہ تو پریشر ہے جیل کا, ہم پہ تو پریشر ہے گرفتاریوں کا, لیکن دوسری طرف ایک بہت بڑا کرائسس ہے, اور کرائسس ہے ان کی آئیڈینٹی کا. کرائسس ہے کہ ان کے پاس اس وقت کسی قسم کی سینکٹیٹی نہیں ہے, اور اس وقت مسئلہ یہ پڑ گیا ہے کہ شہباز صاحب بھی پریشان ہیں, کہ ہینڈلرز بھی پریشان ہیں کہ کریں کیا, کیونکہ قوم سے دوری یہ بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے کسی بھی پولیٹیکل اینٹیٹی کے لیے یا کسی بھی نان پولیٹیکل اینٹیٹی کے لیے جس کے ملک میں بہت بڑے سٹیکس ہوں. قوم جب ساتھ ہوگی اب سب کچھ کر سکتے ہیں. اصل مسئلہ ان کا اس وقت یہ ہو گیا ہے کہ قوم نے اپنا فیصلہ کر لیا, اور میں جب قوم کہتا ہوں یہ نہیں کہتا کہ 25 کے 25 کروڑ, ایک بہت بڑی میجورٹی 2/3 سے بھی شاید زیادہ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. ایک ہی طریقہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی جان چھوٹے جو یہ عمران خان سے تنگ ہیں, عمران خان کو اقتدار ملے. اگر پرفارم کرے گا تو بسم اللہ, اگر نہیں کرے گا تبھی قوم عمران خان سے پیچھے ہٹے گی. ان ہتھ کنڈوں سے عمران خان سے قوم پیچھے نہیں ہٹ رہی. ایک چیز اس قوم نے ثابت